مولانا قاری نصر اللہ رحیمی صاحب دامت برکاتہ العالیہ، جمعیت علماء اسلام حضرت مولانا منیب فرزند جلندری سعید صاحب استاد جامعہ محترم رحیمیہ حضرت تفسیر قاری القرآن رحیم مرکز صاحب عیدگاہ رحمۃ اللہ رحیم یار علیہ، خان میں تشریف لائیں۔ قابل صد احترام حضرت مولانا قاری عزیز الرحمان صاحب، معاون ناظم وفاق المدارس العربیہ پنجاب، قابل صد احترام محترم حافظ نصیر احمد احرار صاحب، سیکریٹری جنرل جمعیت علماء اسلام پنجاب، قابل صد احترام علماء کرام، فضلاء کرام، اساتذہ کرام، برادران اسلام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور شکریہ بھی ادا کرتا ہوں برادر عزیز حضرت مولانا عامر فاروق عباسی صاحب، مسئول وفاق المدارس العربیہ ضلع رحیم یار خان کا، جنہوں نے آج کی اس مبارک تقریب میں شرکت کی دعوت دی، اور خوشی ہوئی کہ الحمدللہ جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن رحیم یار خان نے قرآن کریم کے تحفیظ اور علوم دینیہ کی خدمت کے حوالے سے اپنے تعلیمی سفر کے 50 سال بحسن و خوبی مکمل کیے۔ ان کے والد مرحوم حضرت مولانا قاری عمر فاروق عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ جامعہ خیر المدارس ملتان کے قابل فخر فرزند تھے، اور انہوں نے رحیم یار خان میں تاحیات قرآن کریم کے حافظ تیار کرنے اور شعبہ تحفیظ و تجوید اور قراءت عشرہ کی جو عظیم الشان خدمات سر انجام دیں، وہ تاریخ کا اور بالخصوص ضلع رحیم یار خان اور اس علاقے کی تاریخ کا روشن باب ہیں۔ انہوں نے قرآن کریم کی خدمت میں پوری زندگی گزاری، اور الحمدللہ ان کے صاحبزادے اور جانشین بھی ان کے مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی جامعہ رحیمیہ ترتیل القرآن کو مزید ترقیات اور قبولیتوں سے نوازے۔ میرے بائیں طرف موجود وہ 50 قرآن کریم کے حفاظ خوش نصیب ہیں جو حال ہی میں اس ادارے سے قرآن کریم کے حافظ بنے۔ ان کو، ان کے خاندان، والدین، اساتذہ اور جامعہ کے تمام حضرات کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں۔ چونکہ نماز عصر کا وقت ہو چکا ہے اور بیانات بھی موضوع کے حوالے سے بہت جامع ہو چکے ہیں، اس لیے میں 10 سے 12-13 منٹ میں چند باتیں عرض کروں گا تاکہ ہم وقت مکروہ سے پہلے نماز عصر ادا کر لیں۔ اگرچہ تمام موضوعات کا احاطہ ہو چکا ہے، کوئی ایسی بات باقی نہیں رہی جس کے بارے میں کچھ کہا جائے۔ چونکہ آپ نے آج کے اس اجتماع میں میرے سامنے موجود اپنے 50 سال کے فضلاء کو بلایا ہے، اور یہ وہ فضلاء ہیں جو اپنی جگہ پر الحمدللہ اب کئی فاضل تیار کر چکے ہیں، اور یہ اپنی اپنی جگہوں پر قرآن کریم اور دینی علوم کی تدریس کی خدمات سر انجام دے رہے ہیں۔ تو میں سب سے پہلے تو ان کو دل کی اتھا گہرائیوں سے مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور ان سے یہ درخواست کروں گا کہ آپ جس مشن کو جاری رکھے ہوئے ہیں اس کو تاحیات جاری رکھیں۔ قرآن کریم اور دینی علوم کی خدمت کے لیے آپ کا انتخاب فرش پر نہیں عرش پر ہوا ہے، آپ کو اللہ نے چنا ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ثم اورثنا الکتاب الذین اصطفینا من عبادنا، ہم نے اپنے بندوں میں سے کس کو قرآن کریم کا وارث بنانا ہے یہ فیصلہ ہم کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ خود چنتے ہیں
تو آپ اللہ تعالیٰ کے منتخب لوگ ہیں، اور آپ کی ذمہ داریوں میں سب سے پہلی ذمہ داری وہی ہے جو امام الانبیاء رحمت عالم حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ہے، اور وہ ہے تلاوت آیات، قرآن کریم کو صحیح پڑھنا سکھانا۔ قرآن کریم نے حضور علیہ السلام کی بعثت کے جو مقاصد بیان کیے ہیں، لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ، تلاوت آیات کہ قرآن کریم کو صحیح پڑھنا، قرآن کو کیسے پڑھنا ہے، یہ حضور علیہ السلام نے سکھایا ہے۔ اس لیے کسی کتاب کو پڑھنے کے لیے کوئی فن وجود میں نہیں آیا، واحد قرآن کریم ہے جس کو پڑھنے کے لیے تجوید کا فن وجود میں آیا ہے۔ آپ دنیا کی کوئی کتاب لے لیں، اس کے پڑھنے کے کیا قواعد اور ضوابط ہیں، اس کا کوئی فن نہیں، کوئی علم نہیں۔ واحد قرآن کریم ہے کہ جس کو کیسے پڑھنا ہے، اس کے لیے باقاعدہ فن وجود میں آیا جس کو تجوید کا فن کہتے ہیں۔ بخاری شریف کی روایت ہے، حضور علیہ السلام سے فرمایا گیا کہ آپ نے قرآن اس طرح پڑھنا ہے جس طرح جبریل علیہ السلام نے آپ کو سنایا۔ جبریل علیہ السلام نے جس طرح پہنچایا ہے، اس لیے اللہ نے قرآن بیت اللہ کی چھت پر نہیں اتارا، خانہ کعبہ کی چھت پر نہیں اتارا، جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر اتارا ہے، تاکہ قرآن کریم کو خود ان سے سمجھو اور سیکھو اور پڑھو۔ حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کی زبان عربی تھی، مگر یہ نہیں کہ عربی زبان کی بنیاد پر آپ قرآن پڑھ لیں، نہیں، فرمایا قرآن اس طرح پڑھنا ہے جیسے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں بتائیں گے اور سکھائیں گے۔ یہی ذمہ داری آپ اساتذہ کی ہے، یہی آپ نے اس ادارے سے کہ قرآن کو کیسے پڑھنا ہے وہ آپ خدمت سر انجام دے رہے ہیں۔ پھر اس کے بعد قرآن کریم کا علم اور حکمت کا علم یہ آپ دے رہے ہیں، حضور علیہ السلام کی تزکیہ، دلوں کو صاف کرنا۔ تو میرے فضلائے کرام، آپ کا کام صرف قرآن صحیح پڑھنا سکھانا تجوید کے مطابق نہیں ہے، بلکہ قرآن کریم کا جتنا علم آپ کے پاس ہے وہ علم بھی ان کو دینا ضروری اور بنیادی، اور ان قرآن کریم پڑھنے کے لیے آنے والے طلباء کو مثالی مسلمان اور انسان بنانا اور ان کا تزکیہ کرنا، یہ بھی استاد کی ذمہ داری ہے۔ تزکیہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ صاف ستھرا بنانا۔ اب صاف ستھرا بنانا یہ ظاہر کے اعتبار سے نہیں ہے کہ آپ دیکھیں کہ ان کے کپڑے اچھے ہوں، اگرچہ آپ کی اس پر بھی نظر ہونی چاہیے، لیکن یہاں تزکیے کا تعلق ظاہر کے ساتھ نہیں ہے، باطن کے ساتھ ہے، دل کے ساتھ ہے۔ یہ تو ہر آدمی جانتا ہے کہ میرے کپڑے صاف ہوں، میرا چہرہ صاف ہو، آئینہ اور شیشہ دیکھتا ہے تو اس کو معلوم ہو جاتا ہے میرے کپڑے پر کوئی چیز تو نہیں لگی، چہرے پر کوئی نہیں لگی۔ یہاں تزکیے سے مراد ظاہر کو بنانا نہیں ہے، باطن کو بنانا ہے، دل کو بنانا ہے۔ یہ بھی آپ فضلاء کی اور آپ اساتذہ کی ذمہ داری ہے کہ آپ نے ان طلباء کو نماز سکھانی ہے، وضو سکھانا ہے، آپ نے ان کو حلال حرام بتانا ہے، آپ نے دین کی بنیادی باتیں ان کو بتانی ہے، ان کے اخلاق اور عقائد اور اعمال کو درست کرنا ہے۔ گویا ان کے دل پر جتنی محنت آپ کر سکتے ہیں ان کے باطن پر وہ آپ نے کرنی ہے، اور اصل چیز باطن ہے۔ حکیم لقمان کی بات یاد آئی، یہ پہلے غلام تھے، کسی مالک کے غلام تھے، تو ایک دن ان کے آقا اور مالک نے ان کو کہا کہ تم ایک جانور ذبح کرو، بکری ذبح کرو، اور ذبح کرنے کے بعد اس کی جو سب سے بہترین چیز ہے وہ لے کر آؤ۔ آپ نے سنا ہوا ہوگا، بیان بھی کیا ہوگا، انہوں نے ذبح کیا اور اس کا دل اور زبان لے کر گئے، کہا کہ یہ اس جانور کی سب سے بہترین چیز ہے۔ چند دن کے بعد انہوں نے کہا کہ اچھا اب سب سے خراب چیز جو ہے وہ جانور کو ذبح کرنے کے بعد لاؤ۔ وہ ذبح کرنے کے بعد دوبارہ دل اور زبان لے گئے، تو انہوں نے کہا یہ کیا بات ہے، پہلے میں نے کہا تھا سب سے اچھی چیز لاؤ، تب بھی تم دل اور زبان پکا کر لے آئے، اور آپ کہا کہ سب سے بری لاؤ، تب بھی تم دل اور زبان لے آئے۔ تو فرمانے لگے کہ یہی سب سے بہترین بھی ہے، سب سے بدترین بھی ہے۔
یہ دل ہی انسان کو اچھا بھی بناتا ہے اور زبان بھی اچھی بناتی ہے، اور یہی دل اور زبان انسان کو برا بھی بنا دیتی ہے۔ اگر دل اچھا تو انسان اچھا، زبان اچھی تو انسان اچھا، اور اگر انسان کا دل برا تو انسان برا، اور زبان بری تو انسان برا۔ یہ دو بنیادی چیزیں، لہذا ہمارے طالب علموں کی زبان بھی اچھی ہو، اس کا دل بھی اچھا ہو، اس کا ظاہر بھی اچھا ہو، اس کا باطن بھی اچھا ہو۔ یہی مدرسے کا مقصد ہے، اور مدرسے کو سکول اور کالج سے یہی چیز الگ کرتی ہے۔ مدرسہ صرف تعلیم کا نام نہیں ہے، تربیت کا نام بھی ہے۔ یہ صرف تعلیمی ادارے نہیں ہیں، یہ تربیتی ادارے بھی ہیں۔ اور آپ اساتذہ صرف معلم نہیں ہیں، مربی بھی ہیں، اور جو استاد مربی ہوگا، تربیت کر رہا ہوگا، وہی استاد جامعہ رحیمیہ تفویض القرآن مرکزی گار رحیم یار خان میں اجتماع ہے۔ اور شام کے عالم قاری شیخ حنیف گفتارو جلالی صاحب رحمت اللہ علیہ کا یہ جملہ دل پر لکھ لیں، وہ فرماتے ہیں لولا المربی لما عرفت ربی، اگر میرا مربی نہ ہوتا تو میں اپنے رب کو بھی نہ پہچان سکتا۔ لولا المربی لما عرفت ربی، اگر مربی نہ ہوتا میں اپنے رب کی معرفت بھی مجھے حاصل نہ ہوتی۔ تو آپ صرف معلم نہیں ہیں، آپ مربی بھی ہیں۔ مدارس کا جو روشن کردار ہے وہ یہ کہ یہ صرف تعلیم نہیں، یہ تربیت کے مرکز بھی ہے۔ مفتی اعظم حضرت مولانا مفتی محمد رفیع عثمانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ ہمارا مدرسہ صرف دین کے پڑھنے پڑھانے کا نام نہیں ہے، بلکہ ہمارا مدرسہ تو دین کے سیکھنے اور سکھانے کا نام ہے۔ اس لیے حضور علیہ السلام نے خیرکم من قرأ القرآن نہیں فرمایا کہ بہترین تم میں وہ ہے جو قرآن پڑھے، بلکہ فرمایا خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، جو قرآن کو سیکھے اور اس قرآن کو سکھائے۔ یہ نہیں فرمایا بہترین قرآن پڑھنے اور پڑھانے والا، بلکہ فرمایا قرآن سیکھنے والا اور سکھانے والا۔ تو سیکھنے کا تعلق تو عمل کے ساتھ بھی ہوتا ہے، جہاں الفاظ سیکھنے ہیں وہاں عمل بھی سیکھنا ہے۔ تو اس لحاظ سے یہ آپ نے تربیت بھی کرنی ہے۔ اور یاد آیا کہ ایک مرتبہ حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ گزر رہے تھے، تو ایک لڑکا نظر آیا، اس پر نظر پڑی، تو عبداللہ بن مبارک نے اس بچے کو بلا کر کہا کہ مجھے لگتا ہے تمہارے چہرے سے بڑے ذہین ہو تم، تو کیا ایسی کھیلنے میں وقت ضائع کرتے ہو یا کچھ بنے بھی ہو، کچھ سیکھا بھی ہے؟ تو اس نے جواب میں کہا کہ میں نے اور تو کچھ زیادہ نہیں، 4 چیزیں میں نے سیکھی ہیں اور 4 چیزوں کا علم میں نے حاصل کیا ہے۔ تو عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ نے پوچھا وہ مجھے بھی بتا دو کون سی 4 چیزوں کا علم حاصل کیا ہے؟ کہا ایک میں نے سر کا علم حاصل کیا ہے، ایک میں نے آنکھ کا علم حاصل کیا ہے، ایک میں نے کان کا علم حاصل کیا ہے، اور ایک میں نے زبان کا علم حاصل کیا ہے اور دل کا علم حاصل کیا ہے۔ میں نے سر کا علم حاصل کیا ہے، آنکھ کا علم حاصل کیا ہے، زبان کا علم حاصل کیا ہے اور دل کا علم حاصل کیا ہے۔ یہ 4 چیزیں اس نے کہی۔ کہا کیا مطلب ہے؟ کہا میں نے اپنے سر کے بارے میں یہ علم حاصل کیا ہے کہ یہ سر اگر جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا، یہ کسی غیر اللہ کے آگے نہیں جھکے گا۔ اور نمبر 2 میں نے اپنے زبان کا علم یہ حاصل کیا ہے کہ میری زبان اگر بولے گی تو اللہ کا حق بولے گی، اللہ کا ذکر کرے گی، میں اپنی زبان سے کچھ اور نہیں کروں گا۔ کہا کان میں کیا علم حاصل کیا؟ کہا کان کا یہ علم حاصل کیا کہ میرے کان اللہ کا کلام سنیں گے اور کچھ نہیں سنیں گے۔ دل کا کیا علم حاصل کیا ہے؟ کہا دل کا علم یہ حاصل کیا کہ میرا دل تو اللہ کی یاد کے لیے ہے، اللہ کی محبت کے لیے ہے۔ تو یہ میں نے کہا تم تو بڑے ماشاءاللہ سمجھدار لگتے ہو کہ تم نے کہا کہ میں نے سر کا علم حاصل یہ کیا ہے کہ سر کسی کے آگے نہیں جھکے گا، نہ طاقت کے آگے، نہ کسی دولت کے آگے، نہ کسی حسن کے آگے، کہیں نہیں جھکے گا، جھکے گا تو اللہ کے آگے جھکے گا۔ اور زبان کا علم یہ حاصل کیا کہ اللہ کا ذکر کرے گی میری زبان، اللہ کو یاد کرے گی، کسی اور کو نہیں۔ اور میں نے دل کا علم حاصل یہ کیا کہ دل میں اللہ کی یاد ہوگی اور کان اللہ کا کلام سنے گا۔ یہ تو تم نے سب سے بڑا علم، ذرا مجھے بھی کوئی نصیحت کر دو۔ عبداللہ بن مبارک بچے سے کہہ رہے ہیں آپ بڑے سمجھدار لگتے ہیں، مجھے بھی کوئی علم حاصل کر دو۔ تو کہا کہ
اچھا آپ نے کہا تو میں آپ سے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ نے علم جس ذات کے لیے حاصل کیا ہے اسی ذات کو راضی کرنے کے لیے علم کو استعمال کرنا، دنیا کے لیے اس علم کو استعمال نہ کرنا۔ تو میرے دوستوں اور بھائیو، یہی باتیں میں آپ فضلاء سے اور اپنے آپ سے، آپ مخاطب بعد میں، میں اپنے آپ کو پہلے خطاب کر رہا ہوں۔ سر نہ جھکنے والی بات آپ نے مجھ سے پہلے حضرات سے سنا، ہر حکومت نے ہمارا سر جھکانے کی کوشش کی ہے، لیکن الحمدللہ یہ سر نہ جھکا ہے، نہ بکا ہے، نہ جھکے گا، نہ بکے گا انشاءاللہ۔ ہم نے یہ علم حاصل جو کیا، اللہ ہمیں اس پر عمل کی توفیق عطا فرما دے۔ مجاہد ملت حضرت مولانا محمد علی جالندری رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ حکومتوں کے منصوبے اور پروگرام ملتوی ہوتے ہیں، منسوخ نہیں ہوتے۔ ان کی پالیسیاں ملتوی ہوتی ہیں، وہ وقت کا انتظار کرتے ہیں، وہ اپنی فائلیں جلاتے نہیں ہیں، وہ اپنے منصوبے اور پروگرام کو رکھ لیتے ہیں الماری میں کہ اب نہیں ہوا تو پھر کوئی وقت آئے گا، اب نہیں تو پھر کوئی آئے گا۔ اس لیے یاد رکھیے، بر صغیر میں جب برطانوی سامراج آیا اور جس منصوبے کو لے کر آیا، وہ اگرچہ بر صغیر سے چلا گیا، مگر اس کے جو غلام اور ایجنٹ ہیں، انہوں نے اس کے منصوبوں کو آج تک اپنے پاس محفوظ رکھا ہوا ہے، اور وہ وقت کا انتظار کرتے رہتے ہیں، اور وہ وقفے سے اپنے ان منصوبوں کو پایا تکمیل تک پہنچانے اور ان کو عمل میں لانے کی کوشش کرتے ہیں، مگر آپ ایک ایسے بنیان مرصوص بن جاتے ہیں، آپ ایسا مضبوط شد سکندری بن جاتے ہیں کہ وہ آج تک اپنے منصوبوں اور سازشوں میں کامیاب نہیں ہو سکے۔ وہ مدرسے کو، دینی تعلیم کو ختم کرنا چاہتا تھا برطانوی سامراج، لیکن آج تک مدرسہ موجود ہے، اور میں کہا کرتا ہوں مدرسہ جوان تھا، جوان ہے اور جوان رہے گا انشاءاللہ۔ مدرسہ کل بھی وہ اس پر بہار تھی، آج بھی بہار ہے، آئندہ بھی بہار رہے گی۔ مدرسے پر کبھی خزاں نہ آئی ہے، نہ انشاءاللہ کبھی آئے گی۔ آپ کا یہ سر جھکنا نہیں چاہیے۔ 25,000 کیا 25 لاکھ کے آگے بھی نہیں جھکنا چاہیے، اس لیے کہ میری اور آپ کی سب سے بڑی دولت اور ہماری سب سے بڑی وراثت اور ہمارے پاس سب سے بڑی امانت وہ ہماری درسگاہ کا مسند تدریس کی آزادی ہے اور مسجد کے ممبر و محراب کی آزادی۔ میں درسگاہ میں جہاں بیٹھ کر پڑھا رہا ہوں، میری وہ جگہ بھی آزاد رہنی چاہیے۔ وہ جب تک آزاد رہے گی سرکار کے کنٹرول سے، تو میں اپنے طلباء کو صحیح معنوں میں حق پڑھا سکوں گا، میں صحیح معنوں میں دینی علوم پہنچا سکوں گا۔ جس دن میرے مدرسے کی درسگاہ اور میرے پڑھانے کی جگہ غلام بن جائے گی، میں اس دن دینی تعلیم کی خدمت نہیں کر سکوں گا، میں گنگا شیطان بن جاؤں گا۔ میری مسجد کا ممبر بھی آزاد رہنا چاہیے۔ جب تک میری مسجد کا ممبر آزاد رہے گا، وہاں سے حق بیان ہوتا رہے گا، اور جس دن مسجد کا ممبر غلام بن جائے گا، اس دن سے وہاں سے حق کی آواز ختم ہو جائے گی۔ آج آپ پورا جائزہ لے لیں، صحیح معنوں میں اسلام کی ترجمانی اور صحیح معنوں میں اسلام امت تک یا مدرسے سے جا رہا ہے یا مسجد سے جا رہا ہے۔ ہمارے لیے سب سے بڑی قیمتی چیز مدارس اور مساجد کی خود مختاری ہے، حریت فکر و عمل ہے، آزادی ہے، اور تحدیث نعمت کے طور پر کہتا ہوں، ملکی اور عالمی دباؤ کے باوجود الحمدللہ ہمارا نصاب تعلیم آزاد ہے۔ ہمارے نصاب تعلیم میں کوئی تبدیلی ہم خود کریں تو کریں، لیکن کسی کے دباؤ پر آج تک ہم نے نہ اپنے نصاب سے کوئی کتاب نکالی ہے۔ کتاب تو بات کی بات ہے، مضمون اور فن تو بات کی بات ہے، کسی کتاب کی ایک سطر بھی ہم نے نہیں نکالی۔ ہمارا آج بھی نصاب تعلیم محفوظ ہے، نظام تعلیم تو ہماری خود مختاری۔ اور اگلا جملہ کہنا چاہتا ہوں، سب سے بڑی دولت ہماری خود مختاری اور خودداری ہے۔ صرف خود مختاری کا تحفظ نہیں، خودداری کا تحفظ بھی کرنا ہے، اپنے استغنا اور بے نیازی کا تحفظ بھی کرنا ہے۔ پورے پنجاب سے پوچھا جا رہا ہے کہ فارم تقسیم کیے جا رہے ہیں، مساجد کی رجسٹریشن کی جا رہی ہے، ائمہ کے قبائل معلوم کیے جا رہے ہیں،
ہم اس کو پر کریں یا نہ کریں، وفاق المدارس العربیہ پاکستان نے، جمعیت علماء اسلام پاکستان نے اپنی پالیسی کا اعلان کر دیا، پھر کیوں پوچھا جا رہا ہے؟ ہم اعلان کر چکے ہیں کہ ہمیں سرکاری امداد کی ضرورت نہیں، ہم اپنے مدرسوں کے لیے بھی اور ہم اپنی مسجدوں کے لیے بھی سرکاری امداد کو، حکومتی امداد کو ان کی آزادی، خودداری اور خود مختاری کے لیے زہر قاتل سمجھتے ہیں۔ ہماری خودداری اور خود مختاری کا تحفظ اسی میں ہے کہ ہم کوئی حکومتی وظیفہ قبول نہ کریں، انہوں نے جس جذبے سے بھی کیا ہو، نیتوں کو اللہ جانتے ہیں، ہم ان کے کسی جذبے یا نیت پر کوئی بات نہیں کرتے، لیکن ہم اپنی روایت کو برقرار رکھیں گے، ہم اپنے مسند تدریس اور اپنے مسند تبلیغ دونوں کی آزادی کو برقرار رکھیں گے، ہم اپنی درسگاہ کو بھی اور اپنے ممبر کو بھی سرکاری امداد سے آزاد رکھنا چاہتے ہیں، تاکہ ہماری آنکھیں اور ہمارا سر کبھی نہ جھکے، ہم جرأت کے ساتھ آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر شریعت اور دین اور حق کی بات کر سکیں۔ لہذا فارم آپ کی ثوابدید ہے، پر کریں نہ کریں، لیکن آپ پر کرنے کے باوجود بھی، اور یوں بھی تو کر سکتے ہیں کہ فارم پر یہ لکھ دیں کہ یہ فارم چونکہ 25,000 کے وظیفے کے لیے پر کرایا جا رہا ہے، میں معذرت خواہ ہوں، مجھے 25,000 نہیں چاہیے، اس لیے میں اس فارم کو ایسے ہی واپس کر رہا ہوں، یہ جملہ لکھ کر واپس کر دیں۔ پریشان ہونے کی کیا ضرورت؟ بہت جلدی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، آپ اس پر جملہ لکھیں کہ یہ فارم 25,000 روپے کا ماہانہ وظیفہ دینے کے لیے پر کرایا جا رہا ہے، اور میں چونکہ اس 25,000 کے لینے سے معذرت خواہ ہوں، اس لیے میں اس کو واپس کر رہا ہوں۔ اور جرأت پیدا کرو، استقامت پیدا کرو، وقت گزر جائے گا لیکن آپ کی جرأت اور استقامت ضروری ہے، اس لیے اپنی خودداری کا بھی اور خود مختاری کا بھی تحفظ کریں۔ تو میں ان فضلاء کو مبارکباد بھی پیش کرتا ہوں اور ان سے یہ درخواست بھی کرتا ہوں کہ آپ صرف معلم نہیں ہیں، آپ مربی بھی ہیں، اور آپ نے اپنے ان طلباء کی تربیت بھی کرنی ہے اور آپ کر رہے ہیں، لیکن ہمارے تعلیمی معیار میں اور ہماری تربیت میں ہمارے اکابر کے دور کے مقابلے میں کمی آ رہی ہے، اور واقعتاً کمی آ رہی ہے، ہمیں اپنی کمی کا احساس کرنا چاہیے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ہمارے اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ اس لیے اساتذہ اپنا جائزہ لیں، خود احتسابی کریں، اور ہم اپنے طلباء کو پیار سے پڑھائیں، محبت سے پڑھائیں، مار سے گریز کریں، اور اپنے اور طالب علم کے درمیان فاصلہ بھی رکھیں۔ ہم طالب علم کو طالب علم کے مقام پر رکھیں، استاد اپنے استاد کے مقام اور منصب پر رہے۔ جب تک ہم اپنے اکابر کی تمام روایتوں کو سامنے رکھیں گے تو انشاءاللہ ہم اپنے فرائض کی ادائیگی میں بھی انصاف کر سکیں گے، اور ہمارے مدارس پر کوئی آنچ نہیں آئے گی۔ ہمیں جہاں بیرونی خطرات ہیں وہاں ہمیں اپنے اندرونی نظام کو بھی مضبوط کرنا چاہیے، اپنے داخلی نظام کو بھی مضبوط کرنا چاہیے۔ اگر ہمارا داخلی نظام مستحکم رہا اور ہمارے مدارس کا اندرونی ماحول وہ جس طرح مدرسے کا تقاضا ہے ویسا رہا، تو یاد رکھیے دنیا کی کوئی طاقت نہ ہمیں ختم کر سکے گی نہ ہمیں کمزور کر سکے گی۔ اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اپنے فرائض کو احسن انداز میں ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا